نام دراصل ایک ایسا ورد ہے جو آپ ساری زندگی سنتے رہتے ہو اپنے حوالے سے، اور وہ کانوں میں جو ورد کی آواز آتی رہتی ہے، آپ کا جو نام ہے بار بار وہی نام سنیں گے، وہ نام سنیں گے، وہی نام سنیں گے، اس نام کے معنی جو ہے نا وہ آپ پر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سنسیئر ہو جائے تو نام اپنی صفت میں بہت ڈیولپ ہوتا ہے۔ جو لوگ نمایاں ہو جائے زندگی میں، اچھا ان کے نام میں آپ دیکھو کام وہی تھا جو نام میں۔ اچھا سرکار کا نام عباس بن اللہ رحمۃ اللہ، آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام کا معنی ہے تعریف کیا گیا، اور کام یہ ہے کہ تعریف کیے گئے، یعنی کہ نام میں وہ پوری صفت موجود ہوتی ہے، علی الا بلند موجود ہے۔ اس سے یہ کہ نام جو ہے نا وہ شناخت میں آتا ہے، اور اسی طرح اور اگر وہ نام شناخت میں نہ ہو تو پھر اس کو ایسا نام دے دیا جاتا ہے جس سے وہ اس کی شناخت پوری جاتی ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ لیے جی میری نام کیا ہے، داتا نام، صفت پوری موجود ہے، دینے والا، داتا کا معنی دینے والا، دان کرنے والا۔ اب جیسے انداز سے آپ جاؤ گے اسی انداز سے دان ہے۔ اب داتا اور گنج بخش ایک جیسے لفظ ہے نا، ہندی میں داتا ہو گیا، ویسے گنج بخش ہو گیا، وہ لقب جو ہے نا وہ معنی کے ساتھ پورا ہے، اور غریب نواز پورا ہے، ادھر سے معین الدین، دین کی تعاون کرنے والا پورا ہے، یعنی کہ نام مکمل ذات صفات کے ساتھ۔ وہ ایک ایسے جو ہوتے ہیں لوگ جن کی کال اور حال برابر ہو نا، ان کا اسم اور معنی برابر ہو جاتے ہیں ان میں۔ جس طرح آپ کے یہاں ابتدا پاکستان میں یہ بڑا اعتراض کی بات ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ ظاہر کا نام جو ہے نا وہ بھی بعض اوقات کارگر ہوتا ہے، باطن کا نام بھی کارگر ہوتا ہے۔ ظاہر باطن میں فرق ہو تب بھی بعض اوقات ظاہر کا نام کارگر ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھائیے، اگر انسان کے اپنے نام میں اور اس کی ذات میں صفات میں فرق ہونا تب بھی بعض اوقات نام کے فیض سے وہ کام کر جاتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس کا باطن وہ نہیں ہے جو نام میں ہے۔ اچھا اب یہ دیکھو کہ نام ہے محمد علی جناب، پاکستان کے بننے میں اللہ تعالیٰ نے اس نام کو جیسے بھی پسند فرمایا، یہی نام ہمیشہ سے پسند ہے لوگوں، محمد علی۔ مطلب ہے کہ وہ جو ابتدا ہے نا پاکستان کی وہ آسن ہوگی، مستحسن ہوگی کہ ورد پاکستان بنانے سے پہلے 10 کروڑ انسان محمد علی ورد ہو گئے، شروع ہو گئے جی، یہی ورد چاہیے تھا کسی کامیابی کے لیے، اور محمد علی دونوں تو ورد تھے نا، وہ پورا ورد ہو گیا، ذکر شروع ہو گیا محمد علی، اور سارا پاکستان ساری کائنات کر رہی ہے پاکستان بننے سے پہلے، تو یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ اب اسی طرح چلتے چلتے سارے آپ واقعات لو تو اب یہ دوسری بات یہ آپ کے سمجھنے والی نہیں ہے، بعض کا نام صحیح ہوتا ہے کام نہیں ہوتا۔ مثلا ذوالفقار نام کے معنی میں اگر تلوار آ جائے تو اس کو ناکام نہیں ہونا چاہیے، وہ پہلا فنکشن کامیاب ہو گیا، ذوالفقار بمانی تلوار۔ اب ایسا ہے نا وہ ذوالفقار کسی جگہ سے منسوب ہے نا، آگے مطلب ظاہر کا نام جو ہے نا وہ باطن کی کمی بیشی کے باوجود ایک مقام، اس کو شکست کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ بات میں ذوالفقار علی کو شکست کوئی نہیں دے سکتا، الا یہ کہ کوئی نظام مصطفیٰ آ جائے۔ اب یہ باطن میں کھیل ہو رہا ہے نا، اب درویش بتاتے رہتے ہیں، مجذوب بتاتے رہتے ہیں، مطلب ذوالفقار کو کون شکست دے سکتا ہے، ذوالفقار علی کو۔ اب ایک ہی نام ہے اور اس نام کا نام ہونا چاہیے مصطفیٰ، وہ ایک نام آیا نا باہر، وہ کھیل بند ہو گیا۔ اب نظام مصطفیٰ کو روک کو نہیں سکتا، الا یہ کہ کچھ جائے حق آ جائے اللہ۔ اب بظاہر نام دیکھو، نام میں بڑا کام ہے، یہ سارے ظاہری نام کی سچائیاں ہیں، باطن میں نہیں ہے کھیل، یعنی کہ جب ظاہر کا کھیل ہو رہا ہے تو محمد علی جیسے مطلب ظاہر کا انسان ہے، باطن نہیں ہے لیکن کامیاب ہونا چاہیے،
ظاہر کا نام کامیاب ہونا چاہیے ذوالفقار علی، پھر اس کے بعد نظام مستفا، پھر اب اس کے بعد اسی طرح باطن میں اگر آ جائے کوئی دور ایسا محمد علی باطن کا نظام شروع ہو جائے، باطن کی تلوار ہو جائے، جیسے آپ کہتے ہو انڈیا کے ساتھ کوئی یا کسی اور ملک کے ساتھ جنگ ہو یا باطنی روحانی قوتوں کے ساتھ ہو، پھر ایکچوئل کوئی نظام نافذ ہو جائے نظام، اور اس کے بعد پھر آپ کی معرفت حقیقت آ جائے، ہو سکتا ہے۔ اسماء میں بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اپنے بارے میں کہتا ہے میرے اسماء جو ہے نا یہ سارے مبارک ہیں، آسن ہیں اسماء، اپنے اسماء کے بارے میں، اور اسم ان کے اسم کے بارے میں، اور حضور پاک کا ارشاد ہے کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو، اچھے معنی کے ساتھ۔ اور ایک اور اس کا قول یہ ہے کسی کو نام بگاڑ کے نہ بلایا کرو، کیونکہ بگاڑنے سے ہی آدمی بگڑے گا۔ کوئی شخص کا نام ہنڈا نہیں ہوتا، ہنڈا کہنے سے ہنڈا بنتا ہے۔ اگر آپ ان کو ان کے اصلی نام سے پکارا کرو نا، عرف بمانی لقب یہ المعروف المشہور یہ نہ کر، سیدھا نام پکارا کرو، تو پھر بہت سارے انسان جو ہے نا اب بگڑنے سے بچ جایا کرتے ہیں۔ نام کا فیض ہوتا ہے انسان کو، اب ایسے میں نا نام میں بڑی صفت ہے، کیونکہ آپ نے سارا سفر اسی نام کے مداد کرنا ہے، اس میں کیسے فیض نہیں ہوگا؟ سارا سفر آپ کی زندگی کا اسی نام کے مداد ہے۔ دکھ میں بھی یہی نام چلے گا، سکھ میں بھی یہی چلے گا، شادی میں یہ چلے گا، نکاح میں جیسے واقع ہے ایک نام کے مداد سفر، ٹوٹل سفر زندگی کا اس نام کے مداد۔ اپنے نام کا لحاظ کیا کرو، اپنے نام کے معنی تلاش کیا کرو، ان کی تشریح پڑھا کرو، پھر دیکھو آپ کے جو یہ نام ہے اس نام میں آپ سے پہلے کوئی اچھا انسان کبھی گزرا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آپ فیض کا سلسلہ لنک ہو سکتا ہے۔ نام کے طرف نام بڑا کارگر ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ ان لوگوں کے نام بھی بڑے ہوتے ہیں، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ بزرگوں کے نام بھی بزرگ ہوتے ہیں، اور جتنے بزرگ ہیں ان کا اصلی نام دیکھو کبھی جتنے بھی نام لیں، عبد القادر نام ہے، معنی کلیئر ہے۔ جس طرح اور واقعات، ایک آدمی ہے جس کو آپ احمد رضا کہتے ہیں، احمد رضا بریلوی، اب یہ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ آدمی کس قسم کا ہے، اس کا اصلی نام پتہ کرو کیا ہے، پتہ کیا تو اس کا نام پتہ چلا کہ عبد المصطفیٰ۔ اب یہ آدمی بریلوی ہونا چاہیے، جیسے آپ نام کا یہ عبد المصطفیٰ رکھ دیا، مصطفیٰ کا بندہ۔ اب بات یہ آدمی جو ہے نا اہل حدیث قسم کا نہیں ہو سکتا کہ نام کے اندر معنی بننے پڑے۔ تو یہ سارے واقعات جو ہے نا یہ آپ کو نام سے بہت کچھ سمجھ آ جاتی ہے۔ نام کی قدر کیا کرو، عام نام سے پکارا کرو، بچوں کو اچھے نام رکھا کرو، موزوں نام، مبارک نام۔ اس لیے برکت والے نام کے ساتھ جو ہے کبھی نام اللہ کے ساتھ لگا دیا، کبھی حضور پاک کا کوئی اسم لگا دیا، اس سے نام مبارک ہو جایا کرتا ہے، یا کسی بزرگ کے حوالے سے کوئی نام پکار لیے، تو نام میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے یہاں جو نام بگاڑ دیے جاتے ہیں نا، ایسے ایک نام بولے پرانا ایک نام ہے، وہ کافر ہو کے مرا ہو کوئی شخص، اب اس کا نام آپ رکھ کے دو اپنے بچوں کا، تو پھر یہ بادشاہ تھا، فرڈینانڈ تھا، تو یہ پیٹر دا گریٹ تھا، نام تو چل جائے گا لیکن اس نام کو کبھی دین کا فیض نہیں ہوا، آپ کے بچے کو بھی دین کا فیض ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ایک ایسی بات ہے کہ اپنے اس نام کا حفاظت کیا کرو۔ اس کی ایک اور وجہ سمجھا رہی بات، ایک اور وجہ غور والی، جن ناموں کو اللہ تعالیٰ نے مقدس فرمایا ان ناموں کے اندر رہنے والے انسانوں میں کوئی ایسا انسان نہیں آ سکتا، نہیں بات سمجھائی، فکر سنا ادا راز کیا فکر سنا، جن ناموں کو اللہ تعالیٰ نے مقدس فرمایا بنایا ان ناموں میں کوئی ایسا آدمی نہیں آ سکتا، آ نہیں سکتا جو اس نام کو غیر مقدس اہمیت دے دے۔ یعنی کہ جو نام اتنا مقدس ہے، مثلا آپ کو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے کارنامے کیا ہیں، کہ نام مقدس معلوم ہے آپ کو کہ علی ایک نام ہے، اسم ہے، پاکیزہ ہے، اور آپ کے اندر کچھ جوش کی کیفیت آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اور شخص اس نام کے مزاج خدا نہ خواستہ کوئی اتنی برائی کر دے کہ یہ نام مقدس نہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی ایسا آدمی نہیں آ سکتا جو اسی نام کو لے کر کوئی اس کے علاوہ کام میں اہمیت حاصل کر لے، خلاف نہیں آ سکتا۔ محمد نام میں جو اہمیت ہے، مقصد یہ کہ جس طرح حضور پاک کے نام میں جو اہمیت ہے
آپ فوراً مطلب آپ درود پڑھتے ہو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں اب کوئی اس نام کے ماتحت کوئی ایسا آدمی نہیں آ سکتا کہ آپ یہ کہو کہ کوئی اور ہی آدمی، جو مقدس نام ہے وہ مقدس ہی رہیں گے. آپ کا خالی آپ کا جبریل، پتہ نہیں کہاں سے والے جبریل، آپ کہیں گے علیہ السلام، پتہ نہیں جبریل کون ہے، نہ دیکھا نہ سنا. اگر یہ پتہ چلے گا کہ اس آدمی کا نام جبریل ہے جس نے قتل کیا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ بات سمجھ رہے نا، یا اتنا کوئی اہمیت والا نام آ جائے اس غیر علاقے میں یا اپوزٹ واقعات میں جو اس نام کی تقدیس توڑ دے، نہیں ہو سکتا. محفوظ یہ ہے لوح محفوظ کہ جن ناموں کو اللہ نے محفوظ فرما دیا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے. نام محفوظ ہے. اب دیکھو جو عزت والا نام ہے وہ ہمیشہ ہی عزت والا رہے گا. نام خالی یعنی کہ آپ کہیں گے علیہ السلام علیہ السلام، اب موسیٰ علیہ السلام آپ کہیں گے، ادھر سے آپ نے درود بھیج رہے ہو غلام. اگر ایک موسیٰ آپ یہ کہیں گے چھوٹے چھوٹے کوئی واقعہ ہوگا، موسیٰ کوئی ایسا نہیں آئے گا جو اتنی اہمیت کا حامل ہو کہ اس موسیٰ پر شیڈ آ جائے، ناممکن ہے. گویا کہ وہ نام مقدس کا مقدس ہی رہے گا. تو اپنے نام کے ذات میں سنسیئر ہونے والے اس کا فیض لیتے ہیں جو اس کے اصل کا فیض ہے. آپ بات سمجھے نا، مقصد یہ ہے کہ اس نام کا فیض جو ہے نا ضرور فیض دیتا ہے. جو نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام ہے کہ یوسف نام قرآن پاک کا نام ہے. اب یہ نام جو ہے نا اللہ تعالیٰ عام طور پر یہ نہیں پسند فرمائیں گے کہ اس نام کو کہیں ڈیگریڈ ہو کیا جائے. عزت کی ہے نا اللہ نے اس نام کی. وسلام علی نوح، اور نوح علیہ السلام پہ اللہ نے خود سلامتی بھیجی ہے. اب یہ نام سلامتی میں ہی رہے گا. اس لیے کچھ نام سلامتی والے سلامتی میں ہی رہتے ہیں، برکت والے برکت میں ہی رہتے ہیں، مقدس نام مقدس ہی رہتے ہیں. ان ناموں سے اقتباس سے فیض کرنے والے اصل میں ان ناموں کے فیض لے سکتے ہیں. تو ایک طریقہ اس کا یہ ہے. دوسرا یہ ہے جس کا نام ہے خالی نام اسم، وہ جس کا اصلی اسم تھا وہ اپنے زمانے سے، جس زمانے میں وہ تھے اپنے زمانے سے اس زمانے میں بھی اس نام کا محاسبہ کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. عامر بازے میں نے آج جو شخص نام رکھے گا یا پکار رکھے گا یا علی کہے گا، جس نے پہلا نام رکھا ہی رکھا، وہ جہاں بھی ہے جس زمانے میں ہے وہ اس زمانے سے اس زمانے میں رکھے ہوئے اپنے نام کا لاج رکھے گا. اسے فیض کہتے ہیں. کہ اپنے نام کو کبھی اسپیل نہیں ہونے دیں گے. وہ کہتے وہ بندہ غرق ہونے لگا، میرا نام رکھا ہوا نے، چلو کچھ کرو، پھر غرق ہونے سے بچ جاتا ہے. تو گویا کہ مقدس نام پھر مقدس رہتا ہے، برکت والا نام پھر برکت والا رہتا ہے، پاکیزہ نام پھر پاکیزہ رہتا ہے. اس لیے محفوظ نام، مقدس نام، مبارک نام، ان ناموں پر اپنے نام کا سارا لگا لیا کرو تاکہ سے بہتر کیفیت پیدا ہو جائے. نام کا بڑا کام ہے زندگی میں. کچھ نام ایسے ہیں جو کام بگڑنے نہیں دیتے، ایسے نام ہیں خالی نام، اور یہ برکت والا نام کہتے ہیں. تو نے نام لینا تھا، نام لیا اور کام ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ ایسے نام ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اسماء ہے، ہر اسم کے ساتھ ایک بات ہے، اس کا ورد کرو، خاص کیفیت ہے. اللہ کے اسماء کا باقاعدہ ورد ہے. یا لطیفہ پڑھنے والے آدمی کو کثافت سے نجات مل جاتی ہے. یا نور و یا لطیفہ ملا کے پڑھنے والے کو اس میں جو ہے اندھیروں سے نجات ہو جائے گی، نکل آئے گا اندھیرے سے، روشنی میں داخل ہو جائے گا. کیونکہ وہ یا نور مانگ رہا ہے نا، تو نور کا مطلب ہے کہ ظلمات سے باہر آ جائے گا. اس طرح یا رزاق یا رازق کو پکارنے والا، وہ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے اس سے پکار ہی رہا مجھے دو پچھلے کچھ کی کیفیت، رازق کو پکارا نا. اسی طرح جس صفت کو آپ پکار رہے ہو اللہ تعالیٰ کی، جس صفت کو، اس صفت کا فیض جو ہے نا آپ کے سوال کا جواب ہو جاتا ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کی صفت میں یا قہار یا جبار یا قہار ورد کرو. یا قہار کا کوئی بھی نہیں کہے گا، قہار تو کیا کرنے والا ہے، کہنا یا رحمان کے کریں گے. اپنے لیے بھی غیروں کے لیے بھی یا رحمان یا رحیم یا نور یا لطیف یا سمیع یا بصیر، اس طرح کے نام کریں گے. یا رازق یا معین یا مددگار، ہر طرح کے نام جتنے بھی اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے. یا قہار کا وقت آئے گا، چلو آگے چھوڑ دو اس کو، قہار والی بات ہے ادھر اس کو جانے دو. حالانکہ وہ بھی اللہ کی اتنی صفت ہے، اللہ کا یہ مطلب مبارک نام. جہاں رحمان ہے وہاں قہار ہے. کبھی کبھی کر کے دیکھو، لیکن پھر بھی کہے گا نا جی اس کو اسلام، اس کو کہتے ہیں جلالی اسم، تو جلالی کو نہیں پکارتے.
کہ ایک آدمی ہے آپ کا دوست ہے, آپ اسے کہتے ہیں کہ اے جمال دوست, یہی کہیں گے نا کہ یا جلال دوست, کسی نے آج تک نہیں کہا اے ہمارے دوست کے غصے آپ کو سلام, دوست کے غصے کو سلام کہتے ہیں اور دوست کے جمال کو سلام کہتے ہیں. اس لیے مطلب یہ جو ہے نا یہ اسماء کا بڑا اثر ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء ہوں, حضور پاک کے صفاتی اسماء ہوں, بزرگوں کے القاب ہوں, بزرگوں کو جو عنایت اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جو مشہور ہے غوث العظم نام ہے. اب غوث العظم لقب تو ہے نا کہ یہ ٹائٹل ہو گیا جی, یہ کوئی مرتبہ ہے غوث. غوث کا معنی کیا ہے؟ کوئی معنی ہوگا اس کا؟ غیاث, غوث, مغیث, کیا مطلب؟ تعاون, معاون, مدد اور لنگر, کھلانا پلانا, پورے کا پورا ہے. فنکشن بھی وہاں وہی ہوگا. غوث العظم کا جب نام آئے گا تو بڑا عظیم کے ساتھ مطلب تعاون ہوگا اور لنگر کھانا ہوگا. اسی طرح اور کسی بزرگ کا آپ نام لے کے دیکھو, کسی سلسلے کا بزرگ ہوگا, نام ہوگا. گنج شکر ٹائٹل ہے, ادھر سے فرید الدین. فرید الدین کا معنی ہے نا کہ دین کی تعاون کے ساتھ مدد, اور گنج شکر ٹائٹل ہے. اب یہ کون آدمی ہے گنج شکر؟ ایک تو کہانی وابستہ ہوگی تو ان کے ساتھ, گنج شکر کیوں کہتے ہیں ان کو؟ یہ کیا کہانی ہے؟ اور دو تین کہانیاں نا. ایک کہانی تو یہ ہے کہ ایک قافلہ جا رہا تھا, جیسے بتا رہے ہیں, ہاں قافلہ جا رہا تھا تو اس کے اوپر شکر لدا ہوا تھا. وہ آپ کے پاس سے گزرا تھا, آپ نے پوچھا یہ کیا ہے اونٹوں کے اوپر؟ اس نے کہا نمک ہے. پھر آپ نے کہا چلو نمک تو نمک ہی صحیح. قافلہ منزل پہ گیا تو اونٹوں سے نمک ہی نکلا. وہ کا بڑا گھر شکر تھی تو یہ سارا کام خراب ہو گیا. واپس گیا, انہوں نے پھر پوچھا کیا ہے, اور اس نے کہا یہ شکر ہے. شکر تو شکر ہی تھی, وہ شکر ہو گیا. ایک تو گنج شکر. اور دوسرا اور واقعات ہے کہ شادی کا واقعہ تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو یہ خزانہ ہے شکر کا تقسیم کرنے والے تقسیم کا. اور ماں کی ان کی والدہ ماجدہ کی کہانی ہے کہ آپ بچپن سے, یہ زیادہ معتبر کہانی ہے کہ بچپن سے بچے کو نماز کی عادت ڈالنے کے لیے مصلی کے نیچے چھوٹی سی مطلب پوڑیا میں شکر رکھ کے بچے کے دل پہ لانے کے لیے والدہ رکھ دیتی تھی, اور فرماتی تھی کہ دیکھو بچہ نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے. جب نماز پڑھتے مصلی اٹھاتے تھوڑی سی شکر پوڑی ہوتی, چلو نماز چل پڑی. ایک دن ایسا واقع ہوا کہ ماں شکر رکھنا بھول گئی اور بچہ مصلی پر ہے. ماں نے پھر چیخ و پکار فریاد کی, یا اللہ اگر یہ رہ گئی بات تو سارا بھرم رہ جائے گا, بچہ نماز سے اچاٹ ہو جائے گا. اب میں نے تو جو کیا تو کیا, اب اس مشکل کو آپ ہی حل فرماؤ. تو پھر جب اس نے مصلی اٹھایا تو میں شکر موجود تھی. تو یہ کرامت فقیر کی, فقیر ہونے سے پہلے. تو یہ شکر کا کہانی گنج شکر. اصل ٹائٹل کیا ہے؟ گنج شکر. خزانہ ہے میٹھی بات کا. اصل معنی یہ ہے کہ آپ کے ہاں میٹھا بول ہوگا, میٹھی بات ہوگی, شکر کے خزانے ہوں گے, گفتگو میں مٹھاس ہوگی, آنے والوں کے ساتھ, جانے والوں کے ساتھ, ماننے والوں کے ساتھ, نہ ماننے والوں کے ساتھ. اصل میں وہ خزانہ جو ہے نا وہ آپ کا بیان ہے. اب آپ ان کا بیان پڑھو, مٹھاس ہی مٹھاس. تو اصل میں وہ جو واقعہ بنایا ہوا ہے, واقعہ انکارپوریٹ ہو گیا وہ مزاج کے ساتھ, اس لیے نام میں کام آ گیا پورے کا پورا, پورے کا پورا. اب ایک ان کا لقب ہے جود الانبیاء. کچھ لوگ زود الانبیاء کہتے ہیں کہ آپ میں انبیاء کا زود ہے, تقوی انبیاء کا, یعنی کہ جو کسی نبی میں تقوی ہونا چاہیے نا وہ آپ میں موجود تھا. یہ افریقہ چکر کی بات کر رہے ہیں. تو کہتے یہ ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کل 10 سے کم, کیسے 10 سے کم کچھ شہر آٹا کھایا ساری زندگی میں, اور وہ اس سے کم نہیں کر گیا ہے. اس لیے کہ پھر آپ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ حضور پاک سے بھی کم کھایا, اس لیے مطلب وہ ادبن زیادہ کھایا, ورنہ کل 10 سے کم واقعہ بنتا ہے. اب یہ زود الانبیاء, انبیاء کا زود تقوی, یہ ٹائٹل مل گیا. اس طرح اور آپ دیکھو ایک خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا نام سنا ہوا آپ نے, بزرگوں کی قصے کہانی سنتے رہتے, کہانیاں تو سنا کرو شام کو. ہاں آپ سنتے ہو, سنیے نا آپ کی کہانی, ہاں سنیے ہے, اچھا یاد کرا دیتے ہیں, سنیے تو ہے کہ وہ آپ کے مرید تھے, خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے, شاہ نصیر الدین آپ کا نام تھا. تو جب خواجہ نظام الدین صاحب کی ہولی بن رہی ہے, اختلاف سے بن رہا تھا, تو اس زمانے کے جو راجا یا بادشاہ جو بھی تھا اس نے ایسا کام کیا کہ معماروں کو اپنے کسی مال میں تعمیر کے لیے لگا دیا اور ان کو ملتا نہیں تھا. کہتے یہ ہیں کہ
معماروں نے رات کو ان کا کام شروع کر دیا کہ اور پھر ایسی دقت ہوگی کہ وہ تیل کا انتظام ختم ہو گیا. نصیر الدین جو تھے ان کو ذرا جوشیلے تھے مرید، انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے نا باہر کر دیا، چراغ دلوی ہاتھ کی روشنی میں وہ تعمیر ہوتی رہی اور آج کا پتہ نہیں چلا، کام بن گیا، جو بھی بنانا تھا بن گیا. تو نظام الدین کی بدلے میں تالاب بولی جیسے کہتے ہیں، تو اس کا ٹائٹل کیا بن گیا؟ چراغ دلوی. اور یہ وہ نصیر الدین ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ امیر خسرو، ویسے امیر خسرو تو مانا بھی پورا ہے، امیر خسرو امیر بھی ہے پورا اور خسرو بھی ہے، خسرو ہے شیریں سخن، مانا بھی وہی ہے نا، مانا سمجھ رہے نا آپ. تو جس طرح خواجہ صاحب کا انتقال ہو رہا ہے، خواجہ نظام الاولیاء کا انتقال اگر رات تھی، تنہا تھے آپ نے اندر سے آواز دی کہ امیر ہے، وہ امیر خسرو کو امیر کہتے تھے پیار کے ساتھ، امیر ہے. تو باہر سے آواز آئی جناب خادم نصیر ہے، نصیر الدین، وہ موجود تھے. یہ کہیں مہم پہ گئے ہوئے تھے، محبت بڑی تھی آپ کو ان کے ساتھ، امیر خسرو کے ساتھ. پھر آواز دی آدھے گھنٹے کے بعد امیر ہے جو عاملہ نصیر ہے، پھر آواز دی. پھر آپ نے ایک بات کی بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ نظام چاہے خسرو کو، اللہ چاہے نصیر کو، تو نظام کیا کرے؟ کہتے اسی کو دے دی خلافت. خلافت جو ہے نا پھر نصیر الدین کے پاس ہے، چراغ دلوی کے پاس، اور ساتھ وصیت کی کہ امیر خسرو جو موجود نہیں ہے، آئندہ سے اس کا عرس اور میرا عرس ایک ہی جگہ پہ ہوا کرے گا. یہ ہم محبت میں کر سکتے ہیں. امیر خسرو کا عرس بھی نظام الدین اولیاء کی خانقاہ پہ ہوتا ہے آج بھی. ان کا اپنا عرس ان کا مقبرہ دونوں کو کی پایا کی طرف ہے، اور امیر خسرو کا عرس جو ہے نا نظام الدین کے آستانے پر ہوا کرتا ہے. آج بھی ان کی فاتح ادھر ہوتی ہے، ان کی فاتح کو نہیں ہوتی. امیر خسرو کا یہ ہے خانقاہ ہے، فاتح کہاں ہوگی؟ ادھر جا کے. یہ محبت کی داستان. بھارت مانا بالکل وہی، نصیر الدین کا مانا نصیر الدین، چراغ دلوی کا مانا چراغ دلوی. تو سارے واقعات جو ہے نا یہ کہ یہ سارے واقعات جو آپ دیکھو پورے کے پورے نام کے ساتھ کام آپ چلتا جا رہا ہے. اس لیے کبھی آپ دیکھو نا تو ناموں کا ترجمہ کیا کرو، کاواں والا سائیں، کاواں والا سائیں تو ہے، کاواں والا کیا ہوتا ہے؟ اب وہاں جا کے دیکھو کبے بیٹھے ہوں گے، فقیر کا کیا تعلق کبے؟ مطلب انہوں نے یہ کہا کہ کبے جیسے مکار پرندے کو بھی ہم نے ایمان سکھا دیا ہے. بڑی ہمت کی بات ہے. اور وہاں پر کبھی بیٹھے مسکین ہو کے بیٹھتے ہوتے ہیں، یہ بڑی بات ہے نا، اس کو مسکین بنا دیا. تو یہ سارا واقعہ جس طرح کوئی لقب مشہور ہو جائے اس کے پیچھے پوری داستان ہوتی ہے. اس لیے نام جو ہے اپنے نام کی بھی تحقیق کرو، والدین کے نام کی بھی تحقیق کرو، بزرگوں کے نام کی بھی تحقیق کرو. کسی آدمی کی بایوگرافی یا سوانح حیات پڑھنے سے پہلے اس کے نام کے معنی کی تشریح کی غور کیا کرو کہ یہ نام کا معنی کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا معنی کیا ہے. نام کا مطلب یہ ہے کہ تعریف کیا ہوا ہے سب. اور آپ دیکھو کہ بارہ پانے کا ذکر آج تک سب سے زیادہ کسی انسان کی تعریف جو ہوئی ہے وہ آپ کی ہوئی ہے. سو مچ سو کہ ماننے والے بھی نعت کہہ رہے ہیں اور نہ ماننے والے بھی نعت کہہ رہے ہیں، آج بھی نعت کہہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا آپ نے ارشاد ہے کہ یہ نام میں نے مبارک بنایا اور اس نام کو میں نے محمود بنایا، حمد کیا ہوا نام، مبارک نام، تعریف کیا ہوا نام. یعنی کہ کسی پیغمبر کی کسی امتی نے وہ اس زمانے میں نعت نہیں کہی کہ پرانے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کا فالوور جو کوئی نعت کہی ہو پرانی مل گئی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی فالوور اور کوئی ایسا واقعہ لکھا ہو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فالوور کوئی نعت کہتا ہو نا. حضور پاک کے زمانے کے ماننے والے آج بھی نعت کہے جا رہے ہیں. او ایسی ایسی نعت کہے جا رہے ہیں کہ نسیمہ جانب بتہا گزر کن، ضیاء عالم محمد را خبر کن، تو ہی سلطان عالم یا محمد. مطلب یہ کہ آج بھی یہ نعت کہہ رہے ہیں ماننے والے نہ ماننے والے. کہتے ہیں ہندوؤں نے بھی بڑی نعت کہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں قابل تعریف یا تعریف کیا ہوا اسم جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ہے. اور یہ نام جو ہے نا ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا، رحمت بھی بنا کے بھیجا گیا، محمود اور محمد بھی بنا کے بھیجا گیا، تعریف کیا ہوا اسم. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے نام میں بڑا بات ہوتی ہے. اور نام کی کیا بات ہے، پوری نام کی نام خالی اللہ جو ہے نا اسم اللہ لکھو، اللہ لکھا ہوا، یہ اللہ تو نہیں ہے نا، یہ اس کا اسم ہے. بلکہ یہ تو اسم بھی نہیں ہے، یہ اسم کا نقشہ ہے جو آپ نے یہاں لکھا نا اللہ، یہ ہاتھ میں جو لکھا ہوا ہے یہ اسم نہیں اللہ کا نا، اللہ کے اسم کا لفظوں میں نقشہ ہے. اور یہ اس اسم کا نقشہ ہے جو اللہ کا ہے، اور ذات پھر وہ ساری کائنات پر حاوی ہے. اس اسم کے نقشے کو پکارو تو اللہ سے فیض مل جاتا ہے. یعنی کہ یہ نام پکارنے سے آپ کے اوپر بدے کیفیت آ جاتی ہے خالی اس نام کے پکارنے سے. اور بھی لوگوں نے بڑے نام رکھے ہیں. یہ اب ایک موومنٹ ہے کیا نام اس کا،
رشی وغیرہ جو بین الاقوامی طور پر آ رہے ہیں، انہوں نے نام دے دیا کہ ایک ایسا اسم دے دیتے ہیں اپنے فالوور کو، بے معنی بے ترتیب نام، اس کا عبادت کرو تمہارے اوپر کیفیت آ جاتی ہے، میڈیٹیشن کرتے ہیں اور فیل ہو کے پاگل ہو جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بے معنی جو اسم ہے وہ کیفیت تو دیتا ہے وہ بھی، مگر کسی نے عام طور پر لے دیا لفظ کرنگ، CRING، نہ ڈکشنری کا لفظ ہے نہ زبان کا لفظ ہے، کرنگ کرنگ کرنگ، کیفیت پیدا ہو جائے گی لیکن دھندلا کے پاگل ہو جائے گی۔ آپ آ چلے نا اللہ جب آپ کہیں گے اور ذکر کریں گے تو اس کا صرف کیفیت بھی ہوگی اور ساتھ راستہ بھی ہوگا، تو یہ اس نام کا فائدہ ہے۔ آپ آ چلے یہ پورے واقعات ہیں اس کے ساتھ، اس لیے اسی نام کو پکارا جائے جس نام کو آپ نے پکارنا ہے۔ بہرحال نام کا ہوتا ہے، نام بچے رکھا کرو، ناموں کو مقدس بنایا کرو۔ اور ایک بڑا درویش، مشہور درویش ہیں، ان کا تو واقعی اس طرح ہے کہ آپ نیک نہیں تھے اتنے، آپ بزرگ بعد میں ہوئے تو کوئی آپ کے حالات جو ہے نا اچھے بھی نہیں تھے، کھانے پینے کے حالات اچھے نہیں تھے۔ ایک دفعہ کس طرح کھانے پینے کے حالات کی خرابی سے گھر آئے، گھر پہنچے، صبح وہ درویشوں میں مشہور ہو گیا، تو یہ درویش ہو گئے، یہ اولیاء بنا دیے گئے، جب سب جا کے مبارک دو۔ سارے درویش اور جو درویشوں کے بادشاہ وہ بھی ان کے پاس گئے، السلام علیکم، مبارک ہو، آپ کو ولی بنا دیا گیا۔ کہتے میں تو ولی ہوں نہیں، میرا تو کھانا پینا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور میں تو وہ باتیں جو اس نے منع کی وہ بھی پی جاتا ہوں۔ ان کا بات کیا ہے؟ پھر اللہ نے کہا ہے تو ولی ہے، قصہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا قصہ آپ تو پوچھو، میں کوئی نیکی نہیں، میرے پاس کوئی نیکی نہیں۔ ان کا پھر بھی یہ ہو گیا، جب فیصلہ ہو گیا، بات کیا ہے؟ ان کا بات رات یہ ہوئی کہ ادھر میں نے شراب پی لیا اور میں اپنی حالت میں آ رہا تھا، تو راستے میں نے دیکھا کاغذ کے اوپر اسم لکھا ہوا تھا اللہ کا۔ میں نے اسی حالت میں اس کو اٹھایا، خوشبو لگائی، اس کو رکھ دیا سنبھال کے۔ تو پھر ادھر سے آواز یہ آئی کہ تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا، میں تیرے نام کو خوشبودار بنایا، چل سو چل، نام سے نام چل گیا۔ اچھا، تو یہ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے۔ نام کی عزت جو ہے نا ذات کی عزت ہے، یہ یاد رکھنا۔ اسم کی عزت جو ہے ذات کی عزت ہے، اسم کی عزت کیا کرو، اس لیے اس ذات کا جو اسم ہے اپنی ذات کے اسم کے ساتھ لگا دیا کرو، تو پھر بات بن جاتی ہے نیک مبارک نام سے۔ اب بات سمجھ جا رہی، یہ ہے نام کی بات۔ چلو یہ سوال کا جواب ہو گیا۔ یہ کبھی شخصیت بوجھل بھی ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا ہوتا ہے، کئی دفعہ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ہو جاتا ہے، کبھی بوجھل بھی ہو جاتا ہے۔ اور مقصد ہے کہ ایسے واقعات ہیں نا اس میں سنکرونائزیشن نہیں ہوتی، کبھی وزن زیادہ جلالی نام آ گیا اور آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وزنی ہو گیا بات، پھر اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں نا ساتھ مٹھاس داخل کر دی جاتی ہے۔ تو یہ نام کیا گیا ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں نا بیلنس کرنے کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نام زیادہ حاوی ہو جائے اور نام بہت مقدس ہو اور آپ کے زندگی میں وہ تقدیس سے حفاظت کرنا مشکل ہو جائے، پھر کبھی کبھی وزنی ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ سب جگہ نہیں ہوتا، میں کہتے درمیان کے لوگ تو بیچارے درمیان کے لوگ ہیں، کچھ لوگوں کے تو ابھی آدمی کسان جو ہل چلا رہا ہے بیچارہ، ساریوں میں ہل چلا رہا ہے، اس سے مت پوچھو فقہ کیا ہے، حدیث کیا ہے، جو حال ہی چلا رہا ہے بیچارہ، ہل چلانے دو، اس کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ وہ بیچارہ اپنے کام میں اتنا مبتلا ہے، اس کو کام کے علاوہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے، بڑی مشکل سے نہ کچھ پاکیزگی کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے، بے شمار لوگوں کو نہیں پتہ۔ جن کو شعور ہے یہ ان کی کہانی ہے، شعور والے آدمی جو ہے نا ان کو چاہیے کہ اپنے نام کو ذرا بیلنس میں رکھے اور دھیان کرے۔ اس لیے پوچھ پاچھ کی کسی لکھتے ہیں کہ اپنا نام رکھتے ہیں پوچھ کے، وقت کے مطابق، گھڑی کے مطابق، قرآن کے مطابق اور بزرگوں کے مطابق۔ مثلا بعض کا ہوتا ہے ماں ایک نام چاہتی ہے، دوسرا کوئی اور آدمی کوئی اور نام چاہتا ہے، ماں کی خواہش سے ٹوٹ گئی، برکت ہی ختم ہو گئی۔ کہ اب اس بچے کا ذکر ہی نہ کرو، صرف نام بدلنے سے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس نے دعا کے فرائض ادا کرنے ہیں اس سے پوچھا ہے کہ بھی تو اپنا نام بتا کیا رکھنا ہے، تو پھر وہ پوچھے گی چندہ ماموں سے پہلے، پھر اپنے حضرت صاحب لوگوں سے پوچھ پیچھے کے نام رکھے، پھر اس کے برکت کے ساتھ نام رکھ دیا کرو، مبارک نام ہوتے ہیں۔ اور ماموں چندہ ہی ہوتا ہے ہمیشہ، چندہ چچا تو نہیں کہا کبھی کسی نے، نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہے۔ یہ مطلب بچے ہوتی ہے نا ان کو شادی کرتے ہیں، بس وہ دور سے چاند نظر آتا ہے بھائی آ رہا ہے، تو یہ واقعات چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے نام جو ہے نا ان سے پوچھ کے، ان کی ماں سے پوچھ کے، پورے ادب احترام کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، تو ٹھیک ہو جاتا ہے نام۔ یہ بات ہے۔
اب یہ نہیں کہ ہر آدمی کا وہ نام محمد علی نام رکھا جاتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ محمد علی جو ہے وہ ایک آپ کا سرونٹ نوکر ہو سکتا ہے، لیکن جہاں ذات نام کے برابر ہے بہت نمایاں ہوگا. آپ سمجھے نا، جہاں وہ نکل گیا نا درمیانی طبقے سے، وہ بہت نمایاں ہوگا. اب علی محمد جو ہے اس کا اور معنی بن جاتا ہے، محمد علی اور معنی بن جاتا ہے. یہ اور کیفیات ہو جاتی ہیں. آپ علی پہلے لگا دو تو اور مزاج اور ہو جائے گا، محمد علی لگا دو تو مزاج اور ہو جائے گا. خالی علی عباس اور پتہ چلے گا آدمی اور ہوگا، عباس علی اور معنی ہوگا. یہ ناموں کا بڑا فرق ہوتا ہے. محمد نواز اور معنی ہوگا، رشید اور معنی ہوگا. ان نام کے ساتھ ساتھ صفات نازل ہوتی رہتی، برکت آتی رہتی. اس نام کی اپنی ہوتی ہے برکات، برکت کہتے ہیں اس کو. ہاں جی بولو آپ، چلو آپ لوگ پورے ہو گیا، بتاؤ سیدھا بات کرو. یہ تو بھائی بھی بات ہے نا، آپ لوگوں کے لیے پتہ ہے نام کیا ہوتا ہے. ہاں جی، آج جتنے دنیا میں نام ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نازل فرمائے ہیں. سب سے پہلا جو ہے نا نام اللہ نے رکھے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آپ بتا دیں نا. اور آدم علیہ السلام کو ہم نے کیا کیا؟ اسماء سارے بتا دیے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھے ہیں، دوزخ، جنت، پھول، خوشبو، مزاج، سارا. اب جن چیزوں کو خوشبودار نام دیے گئے ہیں نا، ان کے ساتھ خوشبو کا تعلق رہے گا ہمیشہ. کہ نام اس چیز کو پیدا کرنے والے نے نام نازل فرمایا ہے. کوئی چیز ایسی دنیا میں نہیں ہے جس کا نام ہو اور ذات نہ ہو، اور ذات موجود ہو اور نام نہ ہو. ہر چیز کا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے واقعہ. آپ نے روح کو دیکھا بھی ہے، آج تک روح کا نام چل رہا ہے. اب روح کو روح ہی کہیں گے اور چلتا آ رہا ہے. دیکھا کسی نے نہیں ہے، کیونکہ اور کہہ دو، کتاب کہہ دو، نہیں کہیں گے. آپ نام مقرر ہو گیا، نام کے ساتھ کیفیت مقرر ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے مطلب آدم علیہ السلام کو سکھایا، اور آج تک نام دریافت ہوتے آ رہے ہیں، لگے آ رہے ہیں. جو نیا نام رکھتے ہیں وہ بھی پرانا ہوتا ہے، کیونکہ پورے آپ کے خمیر میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جن، آپ کو آج بھی ایسا نام نہیں رکھ سکتا کہ آپ نے بیٹے کا نام جن رکھ دو، حالانکہ بڑا خوبصورت نام ہے، لیکن یہ وہ جن شن نہیں ہوتے. مطلب ہے کہ کیونکہ اس کے ساتھ تعلق ہے اور ماحول کا جو آپ کے ذہن میں ہے، جن کے ساتھ کوئی ایک جنس کا تعلق ہے، خوفناک، ڈرانے والا، یہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، نام نہیں رکھتے آپ. حالانکہ جو آپ نے اور کوئی نام رکھا اس کی بھی وجہ سمجھ نہیں آیا، ایسے آپ وہ نام نہیں رکھتے جو آپ کو اپنے طور پر پسند نہ ہو، جن سے خوف کا تعلق ہو، جن سے خوشی کا تعلق نہ ہو، آپ وہ نام نہیں رکھتے. نام وہ کہ پہلا ذات دیکھنے سے پہلے فرد ہو جائے. نام سے فرد ہونی چاہیے، نام سے خوشی ہونی چاہیے، نام کے ساتھ خوشبو کا تعلق ہونا چاہیے، نام کے ساتھ مبارک ہونا چاہیے تعلق، نام کے ساتھ کسی بزرگ کی وابستگی ہونی چاہیے، کسی کیفیت کی وابستگی ہونی چاہیے، یا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نام ہونا چاہیے، یا اس گھڑی کے مطابق نام ہونا چاہیے، اس کیفیت کے مطابق نام ہونا چاہیے. اچھا نام